نحمده ونصلي على رسوله الكريم آپ کا شکر گزار ہوں کہ کوئٹہ پہنچتے ہی آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے اور جہاز کی تاخیر کی وجہ سے شاید آپ کو کچھ انتظار بھی کرنا پڑا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس وقت جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت صدر مملکت کے لیے انتخابی مرحلہ جاری ہے اور 25 جولائی کے انتخابات پر جو سوالات پیدا ہوئے تھے اور جس کے نتیجے میں ایک سیاسی نظام وجود میں آیا اس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک توازن پیدا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے حزب اختلاف کی طویل مشاورت ہوئی ہے اور اب بھی اس بات کی کوشش جاری ہے کہ حزب اختلاف کا ایک ہی امیدوار سامنے آئے، تو اس صورت میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ حزب اختلاف کا نامزد امیدوار انتخابات جیت جائے۔ اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ بہرحال سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایسے مرحلے میں جبکہ سب سیاسی جماعتیں انتخابات کے معرکے سے نکل کر باہر آئیں اور ایک دوسرے کے خلاف انتخابی معرکہ لڑا، لیکن اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین نے اپنے زخم بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور ملک کی جمہوری نظام اور اس حوالے سے جو سوالات پیدا ہوئے اس پر ایک موقف اختیار کیا۔ اب اس حوالے سے متحدہ اپوزیشن نے اس جذبے کے ساتھ اور اس فلسفے کے تحت کہ میں سب کے لیے ایک قابل قبول مشترکہ امیدوار بن سکتا ہوں، مجھ پر اعتماد کیا ہے اور اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس سے وابستہ جماعتیں ہوں یا اس سے باہر کی جماعتیں ہوں، سب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں یہ توازن پیدا کرنا جو اس وقت ناگزیر نظر آ رہا ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے متحدہ حزب اختلاف کے نمائندوں کو حمایت دی جائے۔ اس وقت بلوچستان کی خاص طور پر میں بات کروں گا۔ یہاں کی جتنی بھی معتبر سیاسی جماعتیں ہیں اس کی حمایت ہمیں حاصل ہے۔ مسلم لیگ کی حمایت ہے، ملی عوامی پارٹی
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی ہے، ANP ہے اور قومی وطن پارٹی ہے۔ اختر جان مینگل کے ساتھ میرا خود رابطہ ہوا ہے اور وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور BNP کے درمیان جو انتخابی اتحاد تھا اور اس وقت بھی جو ہمارے درمیان ایک مفاہمت موجود ہے، اس کے نتیجے میں اسی طریقے سے ہمارے حاصل خان بزنجو صاحب، ان کی جماعت نیشنل پارٹی نے بھرپور طور پر ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ وہ جماعتیں ہیں کہ ملک بھر میں جہاں جہاں پر ان کی نمائندگی ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے سندھ میں ہے، چاہے بلوچستان میں ہے اور چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، اس وقت وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حزب اختلاف کا ایک ہی نمائندہ ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے رابطے جاری ہیں، گفتگو چل رہی ہے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ متحدہ حزب اختلاف یا آل پارٹیز کانفرنس کے نمائندے پر اتفاق کر کے ایک متحدہ امیدوار کے لیے قربانی دیں اور اس کی کامیابی کے امکانات کو روشن کریں۔ دیکھیے، انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی، ہم انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا، اس کے استعفے کا مطالبہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف میرا موقف نہیں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ موقف رہا ہے۔ آپ اگر مجھ سے سوال کریں گے تو اس بات پہ کہ ہم تو اسمبلی میں جانے اور حلف اٹھانے کے روادار بھی نہیں تھے، لیکن تمام جماعتوں نے جب بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا تو گراؤنڈ کی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت نہیں تھی، بلکہ ایک بڑا گروپ تھا۔ تو اس اعتبار سے حزب اختلاف کی جماعتوں نے سوچا کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنا پرائم منسٹر لائیں گے، ہم اپنا اسپیکر لائیں گے، ہم اپنا ڈپٹی اسپیکر لائیں گے۔ جس وقت حزب اختلاف اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی جماعت کو شکست دے سکتے ہیں اور ہم ایک عوام کی معتمد نمائندگان کی بنیاد پر حکومت بنا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو کامیاب بنانے کے لیے اسمبلی میں بھی جانا ناگزیر ہو گیا، حلف اٹھانا بھی ناگزیر ہو گیا کہ اس کے بغیر پھر ہم کیسے وزیر اعظم کو ووٹ دیتے۔ تو اس اعتبار سے تمام پارٹیوں کے مشترکہ سوچ کو ہم نے فالو کیا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم اسمبلی میں گئے ہیں، اور آج کا جو انتخابی معرکہ ہے صدر مملکت کے منصب کے لیے، وہ بھی اسی جذبے اور اسی فلسفے کی پیروی ہے۔ دیکھیے، آپ آدھی بات سمجھتے ہیں پھر آدھی بات نہیں سمجھتے۔ شخون پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے اراکین نے مارا ہے، اور جب اپنی ہی پارٹی چلی گئی اور صرف 3 اراکین رہ گئے تو پھر حزب اختلاف کے بارے میں کیا تاثر ہوتا کہ اپنی پارٹی تو اس کو رد کر رہی ہے، اپنی پارٹی تو ان کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دینا چاہتی، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ بہت فرینڈلی ہو گئی ہے اور وہ شاید کوئی اس کے اور عزائم ہو گئے ہیں۔ اس لیے پھر ظاہر ہے کہ جب حکومتی اکثریت خود اپوزیشن میں آ گئی تو پھر ہمارا تو کام ہی اپوزیشن تھا۔ نہیں، ہم اس مرحلے کے بھی کچھ زخم خوردہ ہیں، یعنی اگر پیپلز پارٹی اپنا ووٹ استعمال کرتی
تو حزب اختلاف کی کامیابی یقینی تھی. یعنی میاں شہباز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان میرے خیال میں جتنے ووٹوں کا فاصلہ ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے اگر وہ اس میں پڑ جاتا تو پھر یقینی تھی وہ کامیابی. سو ان کا اسی عین موقع پر ووٹ نہ استعمال کرنا وہ بھی عمران خان کی کامیابی کا سبب بنا، جس سے کہ حزب اختلاف کو تھوڑی شکایت ہوئی، ایک زخم ملا ان کو. اب پھر دوبارہ وہی صورت اختیار کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے برابر رابطے میں ہیں. 2 وفود ہمارے ان کے پاس جا چکے ہیں، 2 وفود ان کے ہمارے پاس آ چکے ہیں. آج بھی میرا رابطہ ہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ، اور میں مسلسل آصف زرداری صاحب کو پیغام بھیج رہا ہوں کہ وقت گزر رہا ہے اور آپ کے امیدوار جو ایک پارٹی کا نمائندہ ہے اس کے کھڑے رہنے سے سوائے اس کے کہ حزب اختلاف کو نقصان ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے بات چیت چل رہی ہے اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ حزب اختلاف جس طرح آل پارٹیز میں شریک رہی اور جس طرح ہمارے تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے رہے، یہ فیصلہ بھی اسی مشاورت کا شاہکار ہونا چاہیے. مولانا صاحب دیکھیے ہمارا موقف بھی بالتفصیل ان کے سامنے آ چکا ہے اور زمینی حقائق بھی مکمل ان کے سامنے واضح اور آشکارا ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے وہ بھی سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی حوالے سے صورتحال کو ٹھیک ٹھاک سمجھتے ہیں. تو مجھے ضرور ان سے ایک توقع ہے، بلکہ آصف علی زرداری صاحب سے صرف یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا کوئی بہت طویل ترین ایک جدوجہد کی رفاقت رہی ہے جمہوریت کے لیے مختلف مراحل میں، بلکہ ہم ذاتی طور پر بھی ایک دوسرے سے اپنی دوستی کا اظہار کھل کر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی مجھے ان سے یہی توقع ہے کہ وہ دوستی کے تقاضوں پر پورا اتریں گے. میرے خیال میں ہماری ملکی سیاست کو اسی قسم کی باتوں نے اس کی توقیر ختم کی ہے. ہمیں دیکھیے ان چیزوں سے ملکی معیشت بہتر نہیں ہوا کرتی. ملکی معیشت انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ، مضبوط پالیسیوں کے ساتھ تبدیل کی جا سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ آج میں ایک وقت کی روٹی نہیں کھاتا یا میں ایک روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھاتا ہوں، یہ کوئی گھر کے معاشی نظام کو چلانے کا طریقہ نہیں ہوتا. جی دیکھنا یہ ہے کہ میری محنت کتنی ہے، کتنی دیانت کے ساتھ ہے، میں تجارت کیسے کر سکتا ہوں، کس طرح کما سکتا ہوں، میرا گھر کا بجٹ پھر کس طرح بنے گا. اور اس طرح ہم ملک کے حوالے سے سوچیں، اس کو خود انحصاری کی طرف لائیں. پاکستان کے اپنے وسائل بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن بین الاقوامی جو ہمارا انحصار ہے اور قرضوں کا ہے، آپ خود دیکھیں کہ جہاں یہ باتیں کہی جاتی رہیں کہ ہم پاکستان کے وسائل کی بنیاد پر ملکی معیشت کو استوار کریں گے، وہاں الیکشن میں کامیابی ملتے ہی تحریک انصاف نے پہلا بیان یہ دیا کہ IMF کے پیکج کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ میسج دے دینا دنیا کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، آپ کس طریقے سے اپنے نظریے کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو میں تو ان کو یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے ان کو تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے کا احترام کرنا چاہیے. وہ صرف ایک پارٹی کے امیدوار ہیں، جبکہ یہاں پر 2 اتحادوں کا نمائندہ ہوں، ایک متحدہ مجلس عمل کا اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کا. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے، میرا خیال میں اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. اس وقت تو حکومت خود اپنے مقابلے میں سوالات اٹھا رہی ہے، اس کو اپنے الفاظ سے جنگ ہے. آج کچھ کہتے ہیں تو کل وہی ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ان کا بحران اپنے رویے، اپنی گفتگو اور اپنا لب و لہجہ ہے. کسی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہیں کوئی ان پر کوئی ایسی تنقید کر رہا ہے. میرے خیال میں سیاستدانوں سے زیادہ اس وقت میڈیا ان پہ تنقید کر رہا ہے، اس وقت آپ کے چینل ان پہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو ان کا اپنی جو عدم تجربہ کاری ہے وہی ان کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے.